اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور ایک مرتبہ 15 دنوں کے بعد رمضان جیسا ایک مبارک مہینہ نصیب فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم کو اور ایک مرتبہ زندگی میں رمضان مبارک کی ساعتیں دیکھنے کا موقع نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت و عافیت کے ساتھ، امن و سلامتی کے ساتھ رمضان کا استقبال کرنے اور اس کے لمحے اور لحظے کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ معزز حاضرین، آج کے خطبے میں ہم آپ کے سامنے یہ بتائیں گے کہ انبیاء علیہم السلام کی شریعتوں میں بھی روزے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے زندگی میں 9 رمضان پائے۔ حضرات صحابہ اکرام اور سلف صالحین رمضان کا مہینہ آتا تو کیسے اس کا استقبال کرتے، کیسے اس کے لمحے کی قدر کرتے تھے۔ میں نے موضوع کا انتخاب اس لیے کیا ہے، آج کل ہمارے درمیان میں رمضان آ رہا ہے، ایک عادت کی طرح گزر کے چلا جا رہا، نہیں، ہمیں رمضان کی قدر ویسے کرنا چاہیے جیسے رسولوں نے کی، ویسے قدر کرنا چاہیے جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ اکرام نے کی ہے۔ سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے سورہ یونس کی ایک آیت پڑھی، آیت نمبر 58 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے کہ اے محمد آپ اعلان کر دو، بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ مومن کو کس بات پر خوش ہونا چاہیے؟ کہا اللہ کا فضل اور اس کی رحمت پا کر مومن کو خوش ہو جانا چاہیے۔ اب اس آیت کو ہم دیکھتے ہیں، میلاد النبی کا وقت آتا ہے تو بدعتی لوگ اپنے بدعت کے جواز کے لیے اس آیت سے استدلال کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ علامہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہاں اللہ کے فضل سے مراد قرآن ہے، اللہ کے فضل سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے، اللہ کے فضل سے مراد وہ احکام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت تک پہنچائے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں فرماتا ہے اللہ کے فضل اور اس کے رحمت کو پا کر خوش ہو جاؤ، اور یہ وہ خوشی ہے جو بندے مومن کو دنیا میں حاصل ہوتی ہے، اور یہ خوشی دنیا ما فیہا سے بہتر ہے۔ معزز حاضرین، اس آیت کے پس منظر میں ایک بات میں آپ کے سامنے کہنا چاہوں گا، اس فانی دنیا میں لوگوں کی خوشی کے معیار الگ الگ ہوتے ہیں۔ کوئی آدمی 10th پر خوش ہوتا ہے، کوئی آدمی +2 پر پا کر خوش ہو جاتا ہے، کوئی آدمی MBBS کی سیٹ پا کر خوش ہو جاتا ہے۔ مومن کی خوشی دنیا میں بڑی منفرد ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے خوش نہیں ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر کے خوش ہوتا ہے۔ لہذا ایک مومن جب رمضان کا قربت رمضان قریب آتا جاتا ہے تو اس کی خوشی دوبالا ہو جاتی ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کی تعریف کرتے ہوئے کیا کہا؟ نیکی وہ ہے جس کو جو تمہیں خوش کر دے، اور برائی وہ ہے جس کی وجہ سے تمہیں دل میں کھٹک پیدا ہو۔ لہذا ایک مومن کی خوشی کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ اللہ سے ملاقات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ حدیث سن کر اہل مدینہ خوش ہو گئے۔ وہ کیا حدیث تھی؟ جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ ہوگا۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اگرچہ میرا عمل ابو بکر و عمر کی طرح نہیں ہے، مگر مجھے رسول سے محبت ہے، ابو بکر و عمر سے محبت ہے۔ قیامت کے دن اللہ سے پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے رسول اللہ کے ساتھ ابو بکر و عمر ساتھ اٹھائے گا۔ معزز حاضرین، ماہ رمضان جب ہمارے پاس آتا ہے تو یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نزول قرآن کے لیے رمضان کو منتخب فرمایا، جیسا کہ اللہ نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ تو روحانی تربیت کا مہینہ آ رہا ہے، مومن کو خوش ہونا چاہیے۔ نزول قرآن کا مہینہ آئے، مومن کو خوش ہونا چاہیے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کا واقعہ نقل کرتے ہیں، عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں عراق سے مال آیا، غور سے سنیے، عراق سے مال آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے غلام کے ساتھ اونٹوں کو جا کر گننے لگے اور بولنے لگے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ تو الحمدللہ کہنے لگے، غلام کہنے لگا اے عمر دیکھو یہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ اپنے زندگی میں خوشگوار زندگی کے سارے اسباب اگر مہیا ہو گئے ہم اس کو خوشگوار زندگی سمجھ جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام کو کیا سمجھایا؟ دیکھو تم ان اونٹوں کو اللہ کا فضل کہتے ہو، حقیقت میں اسلام اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، حقیقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، عقیدہ توحید یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ معزز حاضرین،
اپنے خطبے کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک بات یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے اسلاف نے رمضان کو جیسے گزارا ہمیں بھی ویسے ہی مکمل طور پر گزارنا چاہیے۔ اب ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کیسے گزارا، اس سے پہلے کی شریعتوں اور نبیوں کے احوال کو پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے روزہ صرف نبی پر نہیں، نبی سے پہلے امتوں پر بھی فرض کیا تھا، جیسا کہ کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے لوگو روزے تم پر فرض ہیں جیسا کہ تم سے پہلے نبیوں پر روزے فرض کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ سورہ انعام میں 18 نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد فرماتا ہے اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، اے اللہ کے نبی ان نبیوں کے نقش قدم پر چلو۔ مثلا کیسے؟ انبیاء علیہم السلام نے بھی روزے رکھے، احادیث کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے ایک دن روزہ چھوڑتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان حب الصیام الی اللہ صیام داؤد، اللہ کے پاس سب سے پسندیدہ اگر روزہ ہے تو حضرت داؤد کا روزہ ہے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ انہ کان یصوم یوما ویفطر یوما، ایک دن روزہ رکھتے ایک دن جو ہے روزہ چھوڑتے تھے۔ لیکن سوال یہاں یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے داؤد کے نقش قدم پر چل کر ہر دن بھی روزہ رکھ سکتے تھے، ایک دن روزہ چھوڑ سکتے تھے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا اس کا جواب سن لیجئے۔ اہل علم لکھتے ہیں ہر زمانے کی شریعت لوگوں کی حالتوں کے مطابق رہتی ہے۔ حضرت داؤد کی شریعت میں ایسے تھا ایک دن روزہ رکھنا ایک دن روزہ چھوڑنا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت الگ تھی۔ دوسرا جواب دیا علماء نے اللہ کے نبی رحمت للعالمین تھے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن روزہ رکھنا ایک دن افطار کرنا اگر کرتے امت حرج میں پڑ جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کیا کہا؟ لوگوں یہ دین آسان ہے، لوگوں کے سامنے دین کو آسان بنا کے پیش کرو۔ اور بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ ارشاد فرماتے اگر میں اپنی امت کو مشقت میں نہ ڈالتا ہر نماز ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کو ضروری سمجھتا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا نتیجہ ہم دیکھتے ہیں۔ اب دیکھیے داؤد نے روزہ رکھا، حضرت موسیٰ نے بھی روزہ رکھا۔ کب روزہ رکھا موسیٰ نے؟ 10ویں محرم کو روزہ رکھا، جیسا کہ ابن عباس کی روایت آتی ہے جب فرعون کو ڈبو کر مار کر ہلاک کر دیا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے روزہ رکھا۔ یہاں ایک بات ہے رمضان جب آتا ہے تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ وہاں فرعون ڈوب رہا ہے، حضرت موسیٰ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی مدینہ تشریف لائے، آپ نے یہودیوں کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، پوچھے کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو بولے یہ بڑا تاریخی دن ہے جس دن اللہ نے جو ہے فرعون کو ڈبو کے ہلاک کر دیا اور اس کے سارے آل اولاد کو، اسی لیے موسیٰ نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے روزہ رکھا۔ تو نبی نے کیا فرمایا؟ اے یہودیو تم سے زیادہ ہم موسیٰ کے راستے پر چلنے والے ہیں، آپ نے روزہ رکھا بھی اور روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا۔ اور یہ بات آپ سمجھتے ہیں رمضان کے روزوں کی فرضیت سے پہلے عاشورے کا روزہ فرض تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ ربیہ بنت معوذ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں جب محرم کا روزہ فرض ہوا حال تو یہ ہوتا مدینے کی سخت گرمی میں ہم اپنے بچوں کو روزہ رکھاتے تھے، وہ بھوک کی وجہ سے نڈھال ہو جاتے تھے تو کیا کرتے؟ ہم اپنے بچوں کو مسجد لے کر چلے جاتے، جا کے ان کے سامنے کھلونے رکھتے، کھلونے رکھ کر ان کا دل بہلایا کرتے تھے۔ ماشاءاللہ حضرات صحابیات اپنے چھوٹے بچوں کو روزہ رکھنے کی کیسی تربیت دیتے تھے۔ معزز حاضرین جب محرم کا روزہ منسوخ ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے 30 روزے فرض قرار دیے بعد میں، جیسا کہ کہا فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ معزز حاضرین اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا دنیا میں سب سے زیادہ حق ادا کرنے والے اگر کوئی تھے تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ نے اپنے زندگی میں 9 رمضان پائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جو جیسے روزہ رکھتے تھے اس کے بارے میں ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے ہر لمحے کی قدر کرتے تھے، ہر یہ کوئی بھی لمحے کو ضائع نہیں کرتے تھے۔ روحانی تربیت کا یہ موسم آتا تو اللہ کے نبی اپنے صحابہ کے سامنے انتظار فرماتے۔ بعض روایتوں میں ایسے آیا اللہ کے نبی جیسے ہی رمضان قریب آتا اپنے صحابہ کو جمع کر کے بولتے لوگو رمضان کا مہینہ تمہارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے، تو اسی لیے
چاہیے. ہم دیکھتے ہیں ماشاءاللہ جو لوگ منہج سلف سے جڑے رہتے ہیں وہ رمضان کے قریب میں رمضان ہی پہ بولتے ہیں, اور ایسے ہی ہونا بھی چاہیے کہ رمضان سے 15 دن پہلے رمضان کے بارے میں یاد دہانی کی جائے, اور رمضان کے ختم ہونے کے بعد وہ عمل کے قبول ہونے اور ان کی حفاظت کرنے کے بارے میں خطبات ہونا چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام میں رمضان کا شوق پیدا کرتے, مبارکبادی بھی دیتے. مبارکبادی دی جا سکتی ہے اس لیے کہ اس کا تعلق عادات سے ہے, جیسا کہ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں مبارکبادی دیتے تھے, لیکن آج لوگوں نے مبارکباد دینے کا ضابطہ بدل لیا ہے. لوگ رمضان المبارک کے میسج واٹس ایپ پہ سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں لیکن روزہ نہیں رکھتے. دونوں مبارکباد دینے میں بڑا فرق ہے. آپ مبارکبادی دیں اور ساتھ میں روزہ بھی رکھیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے فضائل بتاتے, احکام و مسائل سے واقف کراتے, مرد کو روزے کے بارے میں بتاتے. دیکھو عائشہ رضی اللہ عنہ, خواتین بھی یہاں ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت حیض میں نماز کے چھوڑنے کا حکم دیتے اور روزہ بھی چھوڑ دینا اس حالت میں, مگر بعد میں قضا کرنا. یہاں خواتین بھی ایسے ہوتا ہے, کبھی ایسے ہوتا ہے کہ افطار کے لیے 5 منٹ یا 4 منٹ ہوتے ہیں, حیض شروع ہو جاتا ہے, تو عورتیں کیا کرتی ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کو یا اپنے آپ کو یا ایمان بالقدر کے منافی باتیں کرتے نہیں کرنا چاہیے. آپ یاد رکھیں جتنے روزے چھوٹیں گے بعد میں قضا کرنے پر وہی ثواب ملے گا جو ایک مرد کو ملتا ہے. اللہ نے کیا کہا, والصائمین والصائمات, آگے کہا اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. روزہ رکھنے والے مردوں کو جتنا ثواب ہے عورتوں کو اتنا ثواب بھی ہے اور اجر عظیم بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اس موقع پر دعا کرنے میں حکم دیتے. آپ نے کیا فرمایا, 3 لوگوں کی دعائیں رد نہیں کی جاتی. اس میں کہا دعوت الصائم, کہ روزہ دار کی دعا رد نہیں کی جاتی. لیکن اس بارے میں ہمارے معاشرے میں غلطی ہے. لوگ کیا کرتے ہیں, افطار کا سامان اپنے سامنے رکھ کر دعا کرتے ہیں, بیٹھتے ویسا نہیں. صالح عثیمی حفظہ اللہ کہتے ہیں رمضان کا پورا مہینہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے. رمضان کے شروع سے لے کر آخر تک دن میں ظہر میں کبھی بھی آپ دعا کر سکتے ہیں. لہٰذا اس کو افطار سے جوڑ کر غلطی کرنا, اس سے ہم کو اجتناب کرنا چاہیے. اور اسی طریقے سے یہ بات یاد رکھیں, اللہ نے فرمایا رمضان کے روزے فرض کر کے اللہ تعالیٰ انسانوں کو مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا. فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر, اللہ تعالیٰ آسانی چاہتا ہے, مشکل نہیں چاہتا. اور دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان آتا روزے رکھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان میں فرض روزے چھوڑ کر جہاد بھی کرنا پڑا. بدر کی جو جنگ ہوئی تھی 17 رمضان کو ہوئی تھی, مکہ فتح ہوا تھا 20 رمضان کو ہوا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے چلچلاتی دھوپ میں نکلتے, روزے چھوڑتے, اور یہ دعوت کی راہ میں جتنی رکاوٹیں آتے ہیں ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے جہاد بھی کرتے تھے. معزز حاضرین, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رمضان گزارا, آپ نے رمضان میں روزوں کے آداب بھی بتائے. جیسے قضاء حاجت کے آداب ہوتے ہیں, گفتگو کے آداب ہوتے ہیں, ویسے رمضان میں روزے کے آداب بھی ہوتے ہیں. آپ نے کیا فرمایا, لوگو سحری کرو, اس لیے کہ یہود و نصارہ سحری نہیں کرتے. اور آپ نے یہ بھی بتایا سحری میں تاخیر کرنا اور افطار میں جلدی کرنا, یہ بھی جو ہے بہت ضروری ہے. اگر ہم سحری میں جلدی کر لیتے افطار میں تاخیر کرتے ہیں تو یہاں یہود و نصارہ کے مشابہت پیدا ہوتی ہے. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہود و نصارہ کے مشابہت سے ہر موقع پر روکا. یہ تو نبی کا رمضان ایسے گزرا. اور اسی طریقے سے حضرات صحابہ کرام کا رمضان کیسے گزرا. حضرات صحابہ کرام نے جو رمضان گزارا ہے امت کا کوئی بھی طبقہ نیکیوں میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ کہتے ہیں کہ امت کے کسی بھی طبقے کو صحابہ پر قیاس نہیں کر سکتے. جیسے ہوتا ہے اگر کوئی آدمی نیک عمل کرتا ہے تو یہ کہتے ہیں وقت کا ابو بکر ہے, اگر کوئی آدمی زیادہ خرچ کرتا ہے تو کہتے ہیں یہ وقت کا عثمان ہے. نہیں بولنا چاہیے اس طرح کی باتیں. لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے جو نیکیاں کی, آپ نے حدیث میں ان کو ایسے بیان فرمایا, لوگو میرے صحابہ کو گالی نہ دو, اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر لوگے یا آدھے احد کے پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر لوگے, ان کے درجے کو پہنچ نہیں سکتے. ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے پوچھا, اے ابو بکر کیا تم نے روزہ رکھا, کیا تم نے عیادت کی, فلاں فلاں جو بھی نیک کام پوچھتے, حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بولتے جی ہاں میں یا رسول اللہ. اس موقع پر نبی کریم
کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سوال ابو بکر سے جو کیا تھا، ابو بکر کیا تم نے روزہ رکھا؟ ابو بکر نے کہا ہاں۔ ان تمام نیک کاموں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو ان الفاظ میں خوشخبری سنائی۔ آپ نے کہا مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ، اگر کسی کے اندر یہ خصائل جمع ہو جائیں گے تو وہ جنت میں چلے جائے گا۔ محترم حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر کے بعد عمر کا زمانہ آیا۔ رمضان میں کیا تبدیلی آئی دیکھیے، ہمارے پاس تراویح جو جماعت کی ہوتی ہے وہ عہد فاروقی سے شروع ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں 3 دن آپ نے جماعت پڑھائی، چوتھے دن حضرات صحابہ کرام انتظار کرنے لگے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اگر میں جماعت سے پڑھاتا تو یہ تراویح تم پر فرض ہو جاتی، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت سے نہیں پڑھائی۔ ابو بکر کا دور گزرا، عمر کا دور آیا، تمام لوگ منتشر تھے۔ اس منتشر جماعت کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سارے لوگوں کو ایک امام پر مکمل طور پر جمع فرمایا۔ معزز حاضرین، تاریخی روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اپنے ماتحتوں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا وہ بھی عمر نے سکھایا۔ ایسے ہوتا ہے غیر رمضان میں کوئی اسکول کام کر رہی ہے، کوئی مدرسہ کام کر رہا ہے، تو جیسے عام دنوں میں کام کر رہا ہے صبح 8 سے لے کر 4 بجے تک نہیں ہونا چاہیے، کام میں تخفیف ہونا چاہیے۔ اپنے ماتحتوں کو رمضان میں تھوڑا کام کم کرو، ان کو زیادہ صدقہ و خیرات دو، اس لیے کہ وہ بھی تو روزے سے ہوتے ہیں۔ اگر وہ روزہ رکھ کے زیادہ کام کرے تو تھک جائیں گے نا۔ اسی لیے عمر رضی اللہ عنہ کیا کرتے، جیسے ہی رمضان آتا عمال کو کام کم کر دیتے۔ اور سعودی عرب میں ایک چیز ہے، جیسے ہی رمضان شروع ہوتا یہ اوقات میں چینج آ جاتا۔ کیسے؟ صبح 9 سے 1 بجے تک بس، اس کے بعد دوپہر میں آرام کرنا، بعد میں اپنا روزہ افطار کرنے کے لیے آسانی ہو جاتی تھی۔ اور اس طریقے سے معزز حاضرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رمضان آ جاتا تو قرآن سے اپنا رشتہ جوڑ لیتے تھے۔ ایسے ہوتا ہے ہم رمضان میں بھی قرآن سے دور، غیر رمضان میں بھی قرآن سے دور۔ بس اوقات تو ایسے ہوتا ہے جس قرآن کو ہم نے رمضان میں رکھا اس پر جو دھول جمی ہوتی ہے وہ دوسرے رمضان میں پک کی جاتی ہے، نعوذ باللہ۔ ایسے ہوتا ہے۔ یہ حضرات صحابہ کرام کو دیکھو، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ کئی قرآن ختم کر دیتے، بلکہ یہ بات تو صحیح روایت سے ثابت ہے، ایک رکعت میں حضرت عثمان نے پورا قرآن پڑھا ہے۔ یہ روایت صحیح ہے، علامہ البانی، علامہ بن باز اور دیگر علماء نے یہ بتایا، یہ روایت صحیح ہے۔ وہ بھی کہاں؟ حجر اسود کے پاس کھڑے ہو کر ایام حج میں ایک رکعت پورا قرآن پڑھا۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے 3 دن سے کم میں قرآن پڑھنے سے منع فرمایا، مگر حضرات صحابہ کرام سے ایسا عمل کیوں آیا؟ اس کا جواب دیا ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے، اللہ کی نبی نے عام وقتوں میں 3 دن ذرا قرآن پڑھنے سے منع کیا ہے، مگر اگر برکت کوئی زمانہ آیا، نیکیاں لوٹنے کا زمانہ آیا، اگر اس وقت میں اگر کوئی 2 دن میں 1 دن میں قرآن پڑھتا ہے تو وہ حدیث کے مخالف نہیں ہے۔ لہٰذا حضرات صحابہ کرام ایسے قرآن پڑھتے تھے۔ مالک رحمہ اللہ کے بارے میں تو آتا ہے رمضان جیسے ہی شروع ہوتا حدیث کی مجلس چھوڑ کر تو وہ قرآن پڑھنے میں لگ جاتے تھے، بلکہ آخری عشرہ آتا اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر اعتکاف میں لگ جایا کرتے تھے۔ قتادہ رحمہ اللہ 7 دنوں میں قرآن پڑھتے تھے۔ اور اب دیکھتے ہیں قرآن میں 7 منزلیں جو ہیں، ہمارے اسلاف ہر 7 دن میں یہ قرآن پڑھا کرتے تھے۔ لہٰذا قرآن پڑھنے کے لیے بلند ہمتی چاہیے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ مجھے تہجد پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ دیکھیے اللہ کے نبی سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں، آپ کا رکوع بھی اتنا لمبا، سجدہ بھی اتنا لمبا، سورہ بقرہ کے اتنا لمبا۔ حذیفہ کیا کہتے ہیں، میں سوچنے لگا اللہ کے نبی شاید سورہ بقرہ پڑھ کے رکوع کریں گے، میں دیکھتا ہوں آپ کی بلند ہمتی ایسی ہے، سورہ بقرہ پڑھ کے آپ نے سورہ نساء پڑھنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر، 2.25 پارے پر مشتمل وہ سورت ہے۔ اس کے بعد سورہ نساء پڑھ کر میں سوچنے لگا اللہ کے نبی رکوع کریں گے، میں دیکھتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ آل عمران پڑھنا۔ اللہ اکبر، بولتے علماء ایک رکعت میں 6 پارے پڑھنے کی بلند ہمتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے تھی؟ دن بھر امت کے مسائل حل کرتے اور رات میں اللہ کا حق ادا کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔
لہذا ہمیں بھی رمضان جب آتا ہے تو قرآن پڑھنے کی ہمیں عادت ڈالنا چاہیے۔ ابراہیم نخعی 3 راتوں میں، اسود 2 راتوں میں پڑھتے تھے، اور اسی طریقے سے ہمیں ابن عثیمین رحمہ اللہ ان تمام کے نمونوں کو بتانے کے بعد ذکر کرتے ہیں، اے لوگو ان کے لوگوں کے نقش قدم پر چلو، رات اور دن کے اوقات کو غنیمت جانو۔ اور ایک بات بھی آپ کو بتاتے ہیں تجربے کی، جب قرآن پڑھنے میں دل لگ رہا ہے اور یہ دل کہہ رہا ہے کہ قرآن پڑھو تو بیٹھ جاؤ، ہم کیا کہتے ہیں ایک صفحہ پڑھنا، تھوڑی دیر آرام کرنا، پھر پڑھنا نہیں۔ جب دل لگ جاتا ہے تو انسان کو نیکی کر لینا چاہیے، پتہ نہیں کون سے وقت میں موت کا آہنی پنجہ ہمیں اور آپ کو اچک لے سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ قرآن پڑھنے کے بارے میں یہ بات ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں، بندہ جب زیادہ قرآن پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آسانی کر دیتا ہے۔ آج کل دیکھیں گے لوگوں کو آپ، قرآن کا ایک صفحہ پڑھنے کے لیے بعض لوگ تو 3 گھنٹے لیتے ہیں۔ اب دیکھیے سورہ کہف ہے، تقریباً کتنی ہو سکتا ہے 80 آیتیں ہوں گی، شروع وغیرہ ماشاءاللہ 23 منٹ میں پورے سورہ کہف پڑھ لیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ قرآن پڑھ کے جب انسان کو عادت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے زبان کو آسان فرما دیتا ہے۔ لیکن قرآن اگر آپ رمضان بھر نہیں پڑھیں، دوسرے وقت میں نہیں پڑھے، لیکن رمضان میں اگر لے کے بیٹھے تو آپ کے لیے مشکل ہوگا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، قرآن پڑھتے ہوئے اٹک رہے، زبان تلتلاتی ہے، ایسے وقت میں اللہ کے نبی نے اس کو 2 خوشخبریاں سنائی۔ آپ نے فرمایا جو آدمی اٹک کر قرآن پڑھتا ہے اس کو 2 اجر ملیں گے ماشاءاللہ، لہٰذا مشقت بھی ہو تب بھی قرآن پڑھنے کی عادت ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے ان مبارک دنوں میں اسلاف کرام قرآن کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ مکمل قرآن سناتے بھی تھے، جیسا کہ جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے۔ اس خطبے سے ہم آپ کے سامنے پیغام دینا چاہتے ہیں، یہ اسلاف کرام کا مختصر سا حال تھا۔ یہ سب سے پہلا اس خطبے کا پیغام یہ ہے کہ ہمیں اپنے مقصد زندگی سمجھنا چاہیے۔ ایک حدیث ہم سناتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھو اے آدم کے بیٹے میری عبادت کے لیے وقت نکال۔ آج ہمارے پاس ہر ایک کے لیے وقت ہے لیکن عبادت کے لیے وقت نہیں ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ اے میرے بندے میری عبادت کے لیے وقت نکال، میں تیرے سینے کو مالداری اور تونگری سے بھر دوں گا اور تیرے فقر و فاقے کا دور کروں گا۔ اگر تو میری عبادت نہیں کیا تو میں تجھے مشغول کر دوں گا۔ آج یہی تو ہو رہا ہے، ہم اپنے رب کی عبادت کے لیے وقت نہیں نکال پا رہے ہیں، اس وجہ سے ہم نیکی کے میدان میں مار کھا رہے ہیں۔ لہٰذا یہ بات یاد رکھیں، آپ رمضان میں کمائی کے نام پر روزے چھوڑنا، تراویح چھوڑنا، یہ دنیاوی خسارہ نہیں اخروی خسارہ ہے۔ آپ جب رمضان میں روزہ رکھتے ہیں یہ بھی تجارت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ۔ شاہد جمعہ کا ہی موقع تھا، اللہ کے نبی خطبہ دے رہے تھے اور مکے سے مدینہ جا کر ابتدائی دور تھا، جب اللہ کے نبی ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے، حضرات صحابہ کرام مسجد کے باہر وہ تجارتی قافلہ آ گیا تھا، حضرت صحابہ کرام وہ تجارتی قافلے کے پاس چلے گئے تھے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ اے صحابہ کرام کی جماعت، تمہارا نبی ممبر پر کھڑے ہو کر تم کو خطبہ دے رہا ہے، تمہارے سامنے ارشادات اور تعلیمات دے رہا ہے، ایسی صورت میں تم ان کو چھوڑ کر جا رہے ہو۔ یاد رکھو دنیاوی مشاغل سے، لہو و لعب سے یہ تجارت بہتر ہے۔ آپ جانتے ہیں جیسے میں خطبے دے رہا ہوں یہ بھی تجارت ہے، آپ خطبہ سن رہے یہ بھی تجارت ہے، یہ ایسی تجارت ہے جس میں نفع ہی نفع ہے، جیسا کہ اللہ نے کہا قل ما عند اللہ خیر من اللہ ومن التجارہ۔ اس خطبے کا دوسرا پیغام یہ ہے، رمضان آنے سے پہلے ہمیں اپنی نیتوں کی اصلاح کرنا چاہیے۔ کیسے؟ ہمارے ماں باپ مسلمان تھے، ہم روزہ رکھتے ہیں، ایسے ہی روزے کو عادت مت بناؤ۔ یاد رکھیے اگر کسی بھی نیک کام میں اگر نیت نہ ہو تو وہ عبادت نہیں عادت بن جاتی ہے۔ لہذا انما الاعمال بالنیات کہہ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کی اصلاح فرمائی۔ تیسری چیز ہے، رمضان آنے سے پہلے ہمارے اسلاف توبہ استغفار کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے آخری جو سورت ہے کون سی سورت؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ اس میں کیا کہتا ہے؟ فسبح بحمد ربک واستغفر، آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہوئے اس سے استغفار کیجئے۔ نبی سے کہا جا رہا ہے اپنے رب کے پاس جانے سے پہلے استغفار کرو۔ حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں استغفار کرنے کے لیے کسی جگہ کی کوئی قید نہیں، آپ دکان میں رہو، مکان میں رہو، تجارت میں رہو، کھڑے رہو، بیٹھے رہو، سوائے قضاء حاجت کے وقت اس کو چھوڑ کر کے آدمی کبھی بھی استغفار کر سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو روزے چھوٹ گئے ہیں ان کو مکمل
مکمل کرو. جن لوگوں کے روزے چھوٹ جاتے ہیں ان کو مکمل کرنا چاہیے. اور یہ بات یاد رکھیں, اگر ہم اور آپ روزہ رکھ رہے ہیں, یہ نیکیوں کی توفیق مل رہی ہے, تو اس میں ہمارے نفس کا کوئی کردار نہیں ہے. اللہ کے نبی دعا کرتے تھے, اللہم اصلح لی شانی کلہ لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. اے اللہ تو میرے حال کی اصلاح فرما, اے اللہ تو مجھے میرے نفس کے حوالے مت کر. ہم روزہ رکھ لیں, زکوٰۃ دے لیں, کچھ بھی کر لیں, ہم اس میں اپنے نفس میں غرور میں مبتلا نہ ہو جائیں. دیکھو حضرت شعیب کو نیکی کر کے کیا کہتے ہیں, وما توفیقی الا باللہ. اگر مجھے نیک کام کی توفیق ملتے ہے تو اللہ کی طرف سے ملتی ہے. ابن حنبلی رحمہ اللہ کہتے ہیں توفیق اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے. ہر بھلائی کے بارے میں توفیق جو ملتی ہے وہ دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ. اور یہ بات یاد رکھیں, آپ اللہ کے جتنا قریب ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو عبادت کے لیے اتنی جو توفیق دے گا. آپ اللہ سے جتنا دور ہوں گے توفیق سے محروم ہو جائیں گے. اور اسی طریقے سے اسلاف ماہ رمضان میں روحانی تربیت میں اپنے بیوی بچوں سے پہلے اپنے ذات کی تربیت کرتے تھے. اللہ نے یہی تو کہا, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم, اے لوگو سب سے پہلے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. سورہ فرقان پڑھیے, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ مومن تذکرہ فرماتا, کیا کہتا ہے, مومن رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں سب سے پہلے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کے بعد اپنے بیوی بچوں کی فکر کرتے ہیں. ایسے ہی ہونا چاہیے. اور اسی طریقے سے ہمیں رمضان کے مقاصد کو جاننا چاہیے. رمضان کا مقصد کیا ہے؟ کیا رمضان کا مقصد یہ ہے کہ ہم خوب کھائیں پییں؟ نہیں, رمضان کا مقصد اپنے اندر تقویٰ پیدا کرنا, رمضان کا مقصد رضا الہی, رمضان کا مقصد نفس پر قابو. اور اسی طریقے سے اسلاف کرام جب رمضان آتا تو عبادت کرتے علم کے ساتھ. آج امت میں آپ دیکھتے ہیں روزہ کسے بولتے, روزہ کب شروع ہوتا, کب ختم ہوتا, روزے کی نیت کب کرنا چاہیے, روزے میں کیا چیز مکروہ ہے, روزہ کن سے ٹوٹتا, وہ مسائل ہم کو معلوم ہی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ میں کرسچنوں کو ضالین کہا. کیوں کہا؟ علامہ القدس کا جواب دیتے ہیں, اس لیے کہ انہوں نے جہالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی. اور صحیح بخاری کھول کے دیکھیے, اس میں ایک باب ہے, باب ما جاء فی العلم قبل العمل, عمل سے پہلے علم حاصل کرنا چاہیے. آپ لوگوں کو معلوم ہونا یہ روزہ کیا ہے, روزے کے مقاصد کیا ہیں, اہداف کیا ہیں, روزہ کن سے ٹوٹتا ہے, سحری کب شروع ہوتی ہے, افطار کیا ہوتی ہے, ان تمام چیزوں کو ہمیں اور خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ رمضان کے بارے میں علم حاصل کریں. اور اسی طریقے سے ہمارے اسلاف روزوں کو چھپاتے تھے, جیسا کہ رابعہ عدویہ رحمہ اللہ کہتی ہیں, اکتموا حسناتکم کما تکتمون سیئاتکم. لوگو اپنے نیکیوں کو ویسے چھپاؤ جسے برائیوں کو چھپاتے ہیں. اسلاف میں سے ایک کے بارے میں معلوم ہوتا ہے, انہوں نے زندگی بھر روزہ رکھا تو بیوی کو معلوم ہی نہیں ہوا, سحری کہاں کرتے تھے, افطار کہاں کرتے تھے, آپ سمجھ سکتے ہیں. دیکھو ان کی سحری کیسے ہوتی تھی, یہ کھجور لے لیتے, کھجور لے کر اپنے سامنے رکھ کے بھر کے اوڑھ لیتے, نماز فجر سے 10 منٹ پہلے اپنے گھر سے نکلتے, وہ اذان ہونے سے پہلے چلتے چلتے سحری ہو جاتی, اللہ اکبر. اور اس کے بعد افطار کیسے ہوتا, دیکھو اپنے کھجور لے لیتے, پانی لے لیتے, مغرب کی اذان سے پہلے وہ لے کر نکلتے, جیسے ہی اذان ہوتی وہ مسجد کے باہر لے کر کھجور کھا لیتے, اللہ اکبر. ایسے معلوم ہوتا تھا. شوہر روزہ رکھے بیوی کو معلوم نہ ہو, بیوی اگر روزہ رکھے تو شوہر کو معلوم نہ ہو. اس طریقے سے ہمیں اپنے نیکیوں کو چھپانا چاہیے اور رمضان میں سستی سے دور رہیں, یہ بڑی اہم بات ہے. رمضان میں زیادہ کھا لیتے ہیں, دنیا داروں سے دوستی کر لیتے ہیں, زیادہ سوتے ہیں, زیادہ کام کرتے ہیں, اور رمضان میں راتوں کو جاگنا سٹیوں میں بہت بڑی مصیبت ہے. یہ نہیں, جیسے ہی تراویح ہوئی کچھ ہوئے فوراً سو جانا چاہیے. رمضان میں سستی سے جہاں تک ہو سکے ہمیں سستی دور رہنا چاہیے. رمضان کا ادب و احترام بھی ہونا چاہیے. رمضان میں اپنے نفس پر قابو بھی پانا چاہیے اور نیکی پر غرور بھی نہیں آنا, دلوں کو صاف بھی کر لینا چاہیے. اور رمضان تک پہنچ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے. اسلاف میں سے کیا کہتے ہیں, دیکھو, النعمت اذا شکرت استقرت و اذا کفرت فرت. نعمت کا شکریہ ادا کیا جاتا وہ نعمت باقی رہتی ہے, اگر نعمت کی ناشکری ہوتی ہے تو وہ نعمت چھن جاتی ہے. اور اسی طریقے سے تلاوت قرآن, جہاں مردوں کے لیے عورتوں کے لیے بھی کچھ مسائل بیان کرتے ہیں ہلکا سا.
خواتین جو حالت حیض و نفاس میں ہوتی ہیں وہ قرآن کو ہاتھ تو نہیں لگا سکتی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا شکر و احسان ہے, موبائل میں قرآن کا جو ایپ ہوتا ہے اس کو ہاتھ لگا کر وہ تلاوت کر سکتی ہیں. لہٰذا حالت حیض و نفاس میں قرآن کو ہاتھ لگانے کے بجائے موبائل میں جو قرآن ہوتا ہے اس سے وہ تلاوت کر سکتے ہیں. جیسا کہ علماء نے بتایا, رمضان میں دعاؤں سے کبھی ہمیں غفلت برتنا نہیں چاہیے. رمضان کے لیے ہم منصوبہ بندی کریں, رمضان کے بارے میں سوشل میڈیا سے دور رہیں. ایسا ہوتا ہے دن بھر سوشل میڈیا سے دور رہے, تراویح پڑھنے کے بعد فیس بک انسٹاگرام خود شروع ہو جاتا ہے. اور اسی طریقے سے عبدالرزاق البدر کی بات بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. وہ کیا ہے, بولتے ہیں رمضان میں مومن کا ایمان بڑھتا ہے اور رمضان میں مومن اللہ کے قریب ہوتا ہے. یہ بات دشمنان اسلام کو اچھی طرح معلوم ہے. تو کیا کرتے دشمنان اسلام, رمضان میں مومنوں کو اللہ سے دور کرنے کے لیے پوری کوشش کرتے ہیں, نعوذ باللہ. لہٰذا اس سے بھی ہم اجتناب کریں, دشمنوں کی ان سازشوں پر نظر رکھیں, کون سی چیز ہم کو اللہ سے دور کر رہی ہے. عید کا دن آیا, فوراً کیا کرتے ہیں ایسی صورت میں جیسے ہی عید کا دن آتا ہے اس وقت میں نئی فلم ڈال کر وہ شیطانی حرکتیں شروع ہو جاتی ہیں. اور اسی طریقے سے رمضان میں ہمارا ایمان میں اضافہ ہوتا ہے, لہٰذا اس اضافہ کرنے کے جتنے اسباب ہیں ان تمام اسباب کو ہمیں اپنانا چاہیے. اور رمضان میں اپنے گھر والوں کی تربیت کیجیے, خواتین کی تربیت کیجیے. جیسے ہی رمضان آتا ہے ہماری خواتین نئے کپڑے اور بیڈ کور بدلاؤ, یہ سب ساری چیزیں کرتی ہیں. لیکن یاد رکھو, جیسے آپ اپنے گھر کو پاک کرتی ہیں ویسے اپنے دامن کو بھی گناہوں سے پاک کرنے کی کوشش کرو. اور اسی طریقے سے رمضان میں نوجوانوں کی بھی خاص طور پر تربیت ہونا چاہیے. آج کا نوجوان اتنے خواہشات کے پیچھے بھاگ رہا ہے. یہ خواہشات سے اپنے نوجوانوں کو بچانے کے لیے یہ روزہ بہت اہم ہے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے نوجوانوں کی جماعت شادی کر لو. اگر تم شادی کر لو اس لیے کہ یہ تمہاری شرمگاہوں اور نگاہوں کی حفاظت کا بہت بڑا ذریعہ ہے. اگر تمہارے اندر شادی کرنے کی طاقت نہیں تو روزہ رکھو, اس لیے کہ روزہ نفسانی خواہشات کو کچلتا ہے. اور رمضان تک پہنچنے کے لیے ہمیں دعا بھی کرنا چاہیے, اللہم بلغنا رمضان. یہ عربی میں جملہ ہے, آپ جس زبان میں چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں. 3 باتیں آج کے خطبے کی. ابن الجوزی رحمہ اللہ نے بڑے پتے کی بات کہی, اگر مردوں کو ان کے قبروں سے اٹھایا جائے اور ان کو دنیا میں بھیجا جائے تو کیا تمنا کرو, تو ہر ایک مردہ یہ تمنا کرے گا, اے اللہ رمضان کو اور ایک مرتبہ زندگی میں دکھا ہمیں. اللہ اکبر. اور اسی طریقے سے ہمیں رمضان میں ضعیف روایتیں, موضوع روایتیں, من گھڑت روایتیں جہاں تک ہو سکیں ان تمام سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. کچھ لوگ رمضان میں صبح کے وقت دیکھتے اردو میں نیت کرتے ہیں, نویت بصوم غد اللہم اللہ کا سمت, اب تو دعائیں پڑھتے ہیں. حالانکہ روزہ کھولنے کے بعد ذہب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ مکمل طور پر ثابت ہے. اور آج کے خطبے کی آخری چیز ہے وہ کیا ہے, اب جب ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو ہمارے اندر عبادت کے 3 ارکان ہونا چاہیے. وہ 3 ارکان کیا ہیں؟ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بتایا, من عبد اللہ بالحب والخوف والرجاء فهو مومن حقیقی. عبادت کے 3 ارکان کیا ہیں؟ آپ نماز پڑھیں, روزہ رکھیں, زکوٰۃ دیں, کچھ بھی کریں, یہ 3 ارکان ہونا. وہ کیا؟ جس ذات کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت کر رہے ہیں اس کی محبت آپ کے سامنے ہونا چاہیے, اور جس ذات کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت کر رہے ہیں اس کا خوف بھی ہمارے اندر ہونا, اور آخری چیز جس ذات کی عبادت کر رہے ہیں اسے ثواب کی امید بھی ہونا چاہیے. ہم روزہ رکھ رہے ہیں اللہ کی محبت کو پانے, جب ہم روزہ رکھ رہے ہیں اللہ کے ثواب کو پانے کی, اور روزہ اگر چھوڑیں گے قیامت کا کیا انجام ہوگا وہ حدیث میں بتایا گیا ہے. خطبے کا خلاصہ یہ ہوا, ہمیں نبیوں, رسولوں اور اسلاف اعظام کے طریقے پر چل کر روزہ رکھنے کی مکمل طور پر کوشش کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ جو بھی باتیں میں نے کہی ہیں سب سے پہلے مجھے اور آپ تمام لوگوں کو عمل کا توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو رمضان تک پہنچائے, صحت و عافیت کے ساتھ اس کے ہر لمحے اور لحظے کی قدر کرنے توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں عبادت کے جو 3 ارکان ہیں, محبت, خوف, رجا, امید, ان 3 ارکان کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ذات کی تربیت کرنے, اپنے بیوی بچوں کی تربیت کرنے اور اپنے گھر والوں, کنبے اور اپنے خاندان کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہماری ہر عبادت قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.